صرف سفید رنگ یہ کیا ہے؟ اور آپ کو بتاؤں، کوئی رنگ اچھا نہیں ہوتا، کوئی رنگ برا نہیں ہوتا. سب سے خاص بات، کوئی رنگ اچھا نہیں ہوتا اور کوئی رنگ برا نہیں ہوتا. سب رنگ اللہ کے، سب رنگ اللہ نے بنائے. ایک دن ہارون رشید کے دربار میں 2 کنیزیں لائی گئی، تو وہ دونوں کنیزیں اپنے اپنے رنگ کی فضیلت پر تقریر کرنے لگی. ان میں مناظرہ شروع ہو گیا. جو گوری کنیز تھی اس نے کہا آسمان سفید ہے، میرا چہرہ بھی خوبصورت اور سفید ہے، اس لیے میری فضیلت زیادہ ہے. اس نے کہا کعبے کا غلاف کالا ہے، میرا رنگ بھی کالا ہے، تو میری فضیلت زیادہ ہے. اس طریقے سے باتیں ہوتی گئی. آخری میں جو کالے رنگ کی کنیز تھی اس نے کہا سنو، اگر میں آپ کا سفید رنگ، توجہ، اگر آپ کا سفید رنگ میرے کالے رنگ پر تھوڑا سا ڈال دیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ اس کو سفید داغ ہو گیا اور لوگ مجھ سے نفرت کریں گے. لیکن اگر میرا کالا رنگ اٹھا کر آپ کے چہرے پہ تھوڑا سا لگا دیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تل کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. تو بات یہ ہے، لوگ رنگ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ رنگ چاہیے. ارے رنگ مت دیکھ، ڈھنگ دیکھ. صورت مت دیکھ، سیرت دیکھ. آپ نے نہیں سنا حضرت رابعہ بصری، قد چھوٹا ہے، رنگ سانولا ہے، لیکن کردار کیا ہے کہ حج کے لیے جاتی ہے تو کعبہ استقبال کے لیے آتا ہے. کعبہ استقبال کے لیے آتا ہے اور پھر وہ کعبے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے اے کعبہ تو کیوں آ گیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں بلکہ میں تو تیرے رب کا دیدار کرنے ہے. شان ہے. چھوٹے قد کی ہے، رنگ سانولا ہے. حضرت بایزید بستامی ہر قدم پہ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں کعبۃ اللہ شریف. دیکھا تو حقیقت کعبہ غائب تھی. ایک ہے کعبہ اور ایک ہے کعبے کی، ایک ہے انسان اور ایک ہے انسان کی حقیقت. انسان کو سب دیکھتے ہیں، حقیقت انسان کو کوئی نہیں دیکھتا. حقیقت انسان کیا ہے؟ حقیقت انسان کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا یہی انسان ہے جس کو آپ نے کرسی پہ بٹھا رکھا ہے، بول رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ یہ بولے گا نہیں، ایک وقت آئے گا یہ دیکھے گا نہیں، ایک وقت آئے گا یہ ہاتھ کی حرکت نہیں کرے گا، ایک وقت آئے گا یہ پڑھے گا نہیں. آپ کیا کریں گے؟ اب پھر کرسی پہ بٹھائیں گے؟ نہیں. آپ کیا کریں گے؟ پھر محفل میں بلائیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ پھر تقریر کے لیے اٹھائیں گے؟ نہیں. جس دن یہ بولنا بند کر دے گا جنازے میں رکھ کے شہر خاموشہ لے جائیں گے. ارے آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، کچھ بھی تو ختم نہیں ہوا. کل تک محفل کی زینت تھا، آج قبرستان کیوں لے جا رہے ہو؟ کیا ختم ہو گیا؟ بس سب تو ہے، سر سے لے کر پیر تک سارے اعضاء موجود ہے. جب کچھ گیا نہیں تو اس کو قبرستان کیوں لے جا رہے ہو؟ تو لوگ کہیں گے آدمی تو ہے، حقیقت آدمیت چلی گئی. وہ کیا ہے؟ اسی کو روح کہتے ہیں. روح دکھتی نہیں، لیکن جب تک ہے انسان سب کچھ کر سکتا ہے. جس دن روح چلی گئی اس دن وہ کچھ نہیں، سارے اعضاء ہونے کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو ایسے ہی ایک کعبہ ہے جس کو دیوار کہتے ہیں، اور ایک حقیقت کعبہ ہے، ایک روح کعبہ ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ سب نہیں دیکھ پاتے. تو حضرت بایزید نے دیکھا کہ کعبہ تو ہے مگر حقیقت کعبہ نہیں ہے. تو عرض کرنے لگے کعبے کی حقیقت کہاں چلی گئی؟ حقیقت کعبہ کہاں چلی گئی؟ تو آواز آئی وہ تو رابعہ بصری کا طواف کرنے گیا ہے. یہ ہے رنگ کیسا ہے، رنگ کیسا ہے لیکن کردار کیسا ہے، رنگ کیسا ہے لیکن شان کیسی ہے. تو آج کل یہ رنگ کے چکر کو ختم کیا جائے. کہیں تو ہم کچھ اپنی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں. تو بات میں ختم کرتے ہوئے جو وہ عرض کروں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پکے رنگ کے صحابی تھے، لیکن آپ کے رنگ کو دیکھتے ہوئے آپ کو اسود
کہا جانے لگا اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا. حجر اسود کو حجر اسود اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کالے رنگ کا پتھر ہے. اسود کا مطلب کالا ہوتا ہے. تو حضرت اسود کو سب اسود کہہ کے پکارتے تھے, کالا کالا کہہ کے پکارتے تھے. لیکن حضرت اسود کا حال کیا تھا؟ اسود کا جسم بہت چوڑا تھا اور حضرت اسود کے ہونٹ موٹے موٹے تھے. حضرت اسود کے دانت بڑے بڑے تھے اور وہ حبشی نسل تھے اور انتہائی پکا رنگ. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی بندہ ایسے انداز کا ہو تو پھر لوگ اس سے مذاق کرتے ہیں, ہنسی کرتے ہیں, ہنسی مذاق لوگ اس سے کرتے ہیں. اللہ اللہ, میرے نبی کی شان کیا تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے غلاموں سے بھی اپنی شان کے مطابق کبھی مذاق فرما لیا کرتے تھے. ان کی مذاق ہماری طرح نہیں ہوتی تھی, ان کی مذاق ان کی شان کے مطابق ہوتی تھی. آقائے کریم کا مذاق بھی ایسا ہوتا تھا کہ کئی لوگوں کو ہدایت کے راستے مل جایا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود سے بڑا پیار تھا اور اسود کو حضور سے بڑا پیار تھا. میں نے کہا نا کہ کبھی کبھی اصل میں بات یہ ہے جن میں بہت زیادہ خوبیاں ہوتی ہے وہ اپنی خوبیوں پہ اتراتے ہیں, لیکن جن میں زیادہ خوبیاں نہیں ہوتی تو وہ سوچتے ہیں میں تو ہوں کسی قابل نہیں, ہوں کسی کام کا نہیں, چلو کم از کم وفا ہی کے ذریعے سے جو ہے میں لوگوں کا اعتماد حاصل کر لوں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے اندر ظاہری بناوٹ بظاہر اچھی نہیں ہوتی. حالانکہ کوئی انسان ایسا نہیں جو بدصورت ہو, انسان ہو کر کوئی بدصورت ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا, ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا. جو انسان ہوگا, انسان جو ہوگا, جو انسان ہوگا وہ کبھی بدصورت نہیں ہو سکتا. یہ خاص بات. اگر آپ کسی انسان کو بدصورت کہتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو گالی دیتے ہیں, آپ اللہ کی تخلیق کو گالی دیتے ہیں. انسان کوئی بدصورت نہیں ہو سکتا, رنگ کیسا ہو, شکل کیسی ہو, وہ خوبصورت ہے کیونکہ اللہ نے اس کو خوبصورت کہا. ایک دن ایسا ہی ہوا, ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون دونوں اپنے محل کے ٹیرس پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب میاں بیوی بیٹھے تو کچھ بھی بات ہو سکتی, کوئی پابندی تھوڑی ہے, ہو سکتی ہے نا, ہر جگہ پابندی ہے, یہاں کوئی پابندی نہیں, باتیں کچھ بھی ہو سکتی. دونوں باتیں کرتے کرتے, ہارون بھی شاعر تھا اور زبیدہ بھی اچھی شاعرہ تھی, بڑی پڑھی لکھی تھی زبیدہ. اب شاعر اور شاعرہ جہاں بحثیت تغزل اور تخیل پیش کر رہے ہوں پھر وہاں بات ہی کیا ہے. اچھا, جب دو ہم ہنر لوگ, جب دو فنکار لوگ مل کر کے بیٹھتے ہیں تو چاہے رشتہ کوئی ہو, توجہ کریں آپ میری بات کو, خاص بات عرض کریں, جب دو فنکار لوگ بیٹھتے ہیں تو رشتہ کوئی ہو, فنکار ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرا فن ہی اوپر رہے. یہ بات ہے. اگر استاد اور شاگرد ہو تو بھی وہ اپنا فن اوپر ہی بتائے گا, باپ بیٹا ہو اور فن کے ماہر ہو تو بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں. اب وہاں تھے میاں بیوی, بات چاند پر نکل گئی, چاند چمک رہا تھا. ہارون نے کہا چاند کتنا خوبصورت ہے, کتنا حسین ہے چاند, کون ہو سکتا ہے اس کی طرح. زبیدہ نے کہا میرا چہرہ نہیں دیکھتا, ہارون دیکھ کتنی خوبصورت ہوں, چاند سے زیادہ خوبصورت تو میں ہوں. یہ بات کہا, ہارون کو یوں لگا کہ میری بات کاٹ دی. بادشاہ تھا, جلال شاہی, مال کا تکبر تھا, بول دیا اگر تو نے چاند سے زیادہ اپنے آپ کا خوبصورت ہونا ثابت نہ کیا تو تجھ پہ طلاق. اگر اپنے آپ کا چاند سے زیادہ خوبصورت ثابت ہونا, خوبصورت تو نے اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا تو اس نے اس کی بیوی کو زبیدہ کے لیے طلاق بول دیا. بول تو دیا, بادشاہ ہوتے ہی ایسے, دولت کا نشہ ہوتا ہی ایسا ہے, بول دیا. آج کل بھی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق کی بات کرتے ہیں لیکن ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ طلاق کے بعد تباہی کتنی آتی ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے ظلمن طلاق دیا ہو اور اس کے بعد وہ سکون کی زندگی رہا ہو. آپ اپنے محلے میں تحقیق کر لیں, آپ اپنے گاؤں میں تحقیق کر لیں,
آپ اپنے رشتہ داری میں تحقیق کر لیں، ظلمن طلاق دینے والا در در کا کتا بن جاتا ہے، در در کا بھکاری بن جاتا ہے، اس کو کبھی چین نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی آبرو سے کھیل کر انسان کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ ارے چوٹی پہ پیر رکھنے والا جب کبھی سکون نہیں پا سکتا تو عورت کی زندگی کو تباہ کرنے والا سکون کیسے پا سکتا ہے؟ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ظلمن طلاق نہ دیا کریں۔ بہرحال بات ہو گئی، آئی گئی بات ہو گئی۔ جب بات یہ ہوئی اس کو افسوس ہوا۔ زبیدہ بیچاری کیا دلیل دے سکتی تھی؟ زبیدہ زبیدہ تھی۔ اس کو ہارون کو افسوس ہوا کہ میں کیا بول گیا۔ علماء کو بلایا، کہا کہ بات ایسی ایسی ہوئی۔ انہوں نے کہا چاند سے زیادہ میں خوبصورت ہوں اور حسین ہوں، اور ہم نے یہ کہہ دیا، اور اب ثابت کیسے ہو کہ زبیدہ خوبصورت ہے یا چاند؟ علماء نے کہا بھائی دیکھو یہ معاملہ ہمارے سمجھ کے باہر ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ایک مجذوب رہتے ہیں اسی بغداد کے اندر، ان کا نام ہے بہلول دانا۔ یہ بہت بڑے ولی تھے حضرت بہلول دانا، اور مجذوب تھے، لیکن بات ایسی کرتے تھے کہ بڑے بڑے دانا آپ کے سامنے طفل مکتب نظر آتے تھے۔ حضرت بہلول دانا کہا بہلول کو بلاؤ، لیکن آئیں گے نہیں، اس لیے کہ بادشاہوں کے محل میں نہیں جاتے۔ تو کہا زبیدہ نے کام کرتے ہیں میں جاتی ہوں۔ زبیدہ گئی اور جانے کے بعد کہا اگر آپ چلیں گے تو میرا گھر بس جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ چلیں۔ حضرت بہلول آئے، دربار سجا، سوال پیش کیا گیا کہ بتائیں کہ یہ چیز ہوئی تو طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی۔ خوبصورت تو زبیدہ ہی ہے اور چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، زبیدہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، طلاق نہیں ہوگی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دلیل قرآن دیتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے چاند کو خوبصورت پیدا کیا، سورج کو خوبصورت پیدا کیا، درختوں کو خوبصورت پیدا کیا، بلکہ اللہ نے اگر کسی کی خوبصورتی کا اعلان کیا ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ بولو زبیدہ انسان ہے کہ نہیں ہے؟ جب زبیدہ انسان ہے تو ثابت ہوا کہ زبیدہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی لیے تو غالب بھی یہ کہہ گئے کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب پر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ اس لیے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند پر